اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تم میں سے جو بندہ اس مہینے کو پالے، اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اپنی ہدایت پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ جل جلالہ کی بابرکت ذات کے لیے، لکھوں کھا کروڑا درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاتقیاء سید ولد آدم، پوری کائنات کے ہادی و مرشد رہنما مقتدی پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ سامعین گرامی، آج ماہ رمضان کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور کائنات کے خالق و مالک کا احسان ہے، اس اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے ہمیں زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ موقع عطا فرما دیا کہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ ندامت کے، شرمندگی کے آنسو بہا لیں، اور جو کوتاہیاں سابقہ زندگی میں ہمارے سے ہوتی رہیں ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کا موقع بھی کائنات کے رب نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ شقی انسان ہے، بدبخت انسان ہے، بدقسمت انسان ہے کہ جس کو زندگی میں یہ مہینہ مل جائے لیکن فلم یغفر لہ، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ مقصد یہ نہیں کہا کہ وہ انسان بدبخت ہے کہ جو اس کے روزے نہیں رکھتا، نہ یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وہ انسان بدبخت ہے جو تلاوت نہیں کرتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی جامع الفاظ کے اندر ایک سمندر سمو دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ بدبخت وہ انسان ہے کہ جس کو ماہ رمضان مل جائے لیکن پھر بھی اس کے گناہ معاف نہ ہوں۔
پتہ یہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان اس انداز سے گزارا جائے کہ کائنات کا خالق و مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے انعام کا، جزا کا، ثواب کا، درجات کی بلندی کا اعلان کر دیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جا رہی تھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آیت سننے والوں نے سنا، اس کو ہم بھی سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے، معافی کا اعلان کیا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر جنت کی چوڑائی بیان کی ہے، لمبائی کا اندازہ نہیں۔ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، اور آسمان و زمین کتنے ہیں آج تک اس کی پیمائش نہیں ہو سکی۔ البتہ اتنا پتہ ہے، سائنس جو دریافت کر رہی ہے کہ جتنا سمندر ہمارے پاس موجود ہے، اس سے 140 کھرب بڑے سمندر خلا کے اندر موجود ہے۔ جتنی کائنات ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اس سے بڑی کائنات وہ 1 ارب 73 کروڑ نوری سال کی مسافت پر ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت کی چوڑائی میں نے آسمان و زمین جتنی رکھی ہے۔ جب اس آیت کو سنا، ایک اللہ کا بندہ رونے لگ گیا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ رونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں رونا بنتا نہیں ہے، یہاں پہ خوش ہونا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان کیا ہے، مغفرت کا اعلان کیا ہے، تو یہاں پہ آپ رونے کیوں لگ گئے؟ کہنے لگے کہ رونا اس بات پہ آیا ہے کہ کائنات کے رب نے جنت کی چوڑائی کو بیان کیا، جنت کے حجم کو بیان کیا، جنت کی پیمائش کو اور اس کے بڑا ہونے کو بیان کیا ہے، تو کہا یہ کوئی رونے کی بات نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے۔ اس نے بڑی کمال کی بات کی اور کہنے لگا کہ دیکھیں، جو رب اتنی بڑی جنت بنا رہا ہے، اور یہ جنت پھر وہ کائنات کا خالق و مالک سب سے آخر میں جانے والے کو اس دنیا سے بھی 10 گنا زیادہ جنت عطا فرمائے گا۔ اگر اتنی بڑی جنت کے اندر مجھے ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ ملی تو میرے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہی بات ماہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ 30 دن گزر جائیں، 29 دن گزر جائیں، اس کی گھڑیاں گزریں، اس کے لیل و نہار گزریں، اس کے صیام و قیام گزریں، اس مہینے کے اندر اللہ کی بہاریں، اس کے رحمتوں کے چکر چلیں، اور کس قدر تیز آندیاں اور تیز ہوائیں اس کی رحمتیں لے کے اڑیں اور شیطانوں کو چکر دیا جائے، لیکن پھر بھی اگر کسی انسان کے گناہ معاف نہ ہوں تو اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک مومن کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے چند دلائل پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ ماہ رمضان میں کائنات کے خالق و مالک نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ نزول کے اعتبار سے ایک تعلق جو قرآن نے بیان کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا جو ہدایت کی واضح نشانیاں اور دلائل ہے،
حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ دوسرا تعلق ماہ رمضان کا اور قرآن کا وہ شفاعت کا تعلق ہے۔ جہاں پر روزہ انسان کے لیے سفارشی ہوگا وہاں پر قرآن مجید بھی سفارشی ہوگا۔ تیسرا تعلق تربیت ذات کا ہے۔ جس طرح سے روزہ انسان کی تربیت کرنے کے لیے کائنات کے خالق و مالک نے فرض کر دیا کہ تجھے تقویٰ سیکھنا آ جائے، تجھے عبادت کرنا آئے، تجھے رونا آئے، تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھے، تو رب سے لو لگانے کا طریقہ سیکھے۔ جس طرح روزہ دل کے اندر سے میل کچیل کو صاف کر کے رگڑ کے اس کو یوں منور اور روشن کرتا ہے، اور پھر تقوی کا اس کے اندر پانی بھر کے اس دل کو نکھار کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی یہی صفات موجود ہیں کہ یہ بھی دل کو نکھارنے کا اور انسانی تربیت کا کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول دلوں پہ میل آ جاتا ہے، دل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہی اعلان کر رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ میل چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دل صاف کیسے ہوگی، دل پاک کیسے ہوں گے، دلوں کا میل اترے گا کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرو اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اللہ تمہارے دلوں کو جلا بخشے گا، دلوں کا میل اتر جائے گا۔ تو لہٰذا تربیت کرنے میں بھی ان دونوں کا اکٹھے کردار ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ دونوں شفا ہیں۔ جسم کا بیمار انسان ہے نا، وہ روزے رکھنے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ واقعات ایسے ملتے ہیں، اگر کوئی روح کا بیمار انسان ہے، کسی کی روح بیمار ہو چکی ہے، وہ بھی روزے رکھے، اور یاد رکھیں سلف صالحین تو کہا کرتے تھے جتنا پیٹ خالی رکھو گے کائنات کا خالق و مالک اتنا تمہیں تقویٰ اور تزکیہ عطا فرمائے گا۔ بھرے پیٹ کے اندر سختی آتی ہے، شقاوت آتی ہے، بدبختی آتی ہے۔ بھرے پیٹ سے انسان عبادت نہیں کر سکتا، خالی پیٹ ہوگا اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ تو روزہ چونکہ خالی معدے سے انسان ہوتا ہے، یہ روزہ بھی انسان کے لیے روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا بنتا ہے، تو قرآن مجید بھی روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے، اللہ نے رحمت کے طور پہ نازل کیا ہے، ہدایت کے طور پہ نازل کیا ہے۔ ایک مومن کا اس قرآن کے ساتھ پہلا تعلق اس قرآن کی قرات کا ہونا چاہیے، قرآن کو پڑھنے کا تعلق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے دکھایا۔ صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی طرح آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ جیسے تیز آندھی ہے نا، تیز ہوا کے اندر، تیز آندھی کے اندر کچھ پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر اڑتا آ رہا ہے، کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا،
کوئی اس کو گن نہیں سکتا۔ اس ہوا میں اڑنے والے ذرات کو، اس ہوا میں اڑنے والے تنکوں کو، اس ہوا میں اڑنے والی گرد و غبار کو، اس ہوا میں اڑنے والے ریت کے ذرات کو کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خرچ کرنے کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے کتنا خرچ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تیز ہوا کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول قرآن مجید ماہ رمضان کے اندر اس کا مدارسہ کرتے تھے، اس کا دور کرتے تھے۔ آپ جناب جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے اور جناب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ سننا اور سنانا، اس کی تلاوت کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اس کا تعلق ہے۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جناب حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایمان والوں، یہ بات ہمارے لیے سبق کی بات ہے، ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے۔ اگر ایک مومن انسان جس کا دل محبت رسول سے دھڑکتا ہے، اگر وہ اس حدیث کو سن کے تڑپ نہ جائے تو اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے۔ جس کا نبی اس قدر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو اور وہ انسان ایماندار ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن سننے سے اتنا بھاگتا ہو، اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے رات کا ٹائم تھا، آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے افتتح البقرہ، آپ نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ میں سنتا رہا، آپ پڑھتے رہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ تھوڑا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، رکوع چلے جائیں گے، 100 آیتیں پڑھیں گے، 200 آیتیں پڑھیں گے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آپ ابھی بس کرتے ہیں، ابھی بس کرتے ہیں، ابھی رکوع میں جاتے ہیں، ابھی رکوع میں جاتے ہیں۔ میں تو اس تصور میں تھا، لیکن ثم افتتح النساء، پھر آپ نے سورہ النساء پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ النساء مکمل ختم کی۔ میں پھر اس دل سے تصور سے تھا کہ سورہ النساء ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم افتتح آل عمران، آپ نے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دی اور وہ بھی مکمل پڑھ دی۔ اب ان تینوں صورتوں کو اگر ملایا جائے تو کتنی بنتی ہیں بھائی؟ تینوں صورتوں کو اگر ملایا جائے تو 5.25 پارے یہ قرآن کی تلاوت بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر 5.25 پارے قرآن کی تلاوت کر دی۔ قرآن پڑھنے والے پوری کائنات کے سرتاج ہیں، سننے والا آپ کا صحابی ہے، اور وہ پیغمبر کائنات اسی نماز کے اندر بھی رو رو کے دعا کرتے ہیں، رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف کر دینا۔ اور امتی کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں یہاں بھی یہ بات کہہ دوں، آج ہمیں اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، ہمارے پاس 8 رکعات پڑھانے کے لیے باقاعدہ قاری صاحب کا اہتمام موجود ہے، بہترین مجود قاری ہے، بہترین تلاوت کرنے والے ہیں، مسجد کا ماحول بڑا پرسکون ہے، بہترین کارپٹ ہے، بڑا پیارا پر رونق ماحول ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، آپ کو ٹھہرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے موقع میسر ہے، لیکن پھر بھی آپ 8 رکعات تو کیا، آپ تو 2 رکعت پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک قبر کو دیکھا، قبر کی مٹی ابھی نئی نہیں ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، قبر کی مٹی ابھی نئی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون دفن ہوا ہے، کس کی قبر ہے؟ من صاحب ھذا القبر، اس قبر والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ فلاں شخص کی قبر ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے الفاظ پہ غور کریں، ذرا لکھ لیں ان الفاظ کو، نوٹ کر لیں، یقین جانے سرمایہ ہے ایک مومن کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا یہی
شعار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کلمات کی جس قدر عبرت والے سمجھانے والے کہہ دیے، آپ فرماتے ہیں رکعتانی خفیفتانی احب الی ھذا من بقیت دنیاکم، لوگو تمہاری دنیا قیامت تک جتنی باقی ہے نا، یہ ساری دنیا بھی اس بندے کو دے دی جائے قبر کے اندر، لیکن یہ بندہ پسند کرے گا یہ ساری دنیا لے لو، مجھے صرف 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو، صرف 2 رکعت۔ قبر کے اندر خواہش کیا کر رہا ہے؟ قبر کے اندر تمنا کیا کر رہا ہے؟ قبر کے اندر آرزو کیا کر رہا ہے؟ یہاں دنیا کے اندر اس کو رکعت کی پیشکش کی جاتی تھی، حدیثیں سنائی جاتی تھی، من قام رمضان غفر له ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ماہ رمضان کا قیام کر لے ایمان کی کیفیت میں، اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے، کائنات کا خالق و مالک اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں آفر دی جاتی ہے، پیشکش کی جاتی ہے، اشتہارات لگائے جاتے ہیں، قرائے کرام کی مشہوری کی جاتی ہے، قراء کی آواز سنا کے آپ کو مائل کیا جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کی سہولتیں پیش کر کے یہ رکعت پڑھنے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ کسی بہانے یہ مومن تیار ہو جائے، رب کی مسجد میں آئے، اس گھر کی رونق بنے آ کے آج 2 رکعت نہیں 8 رکعت پڑھنے والے بن جائیں، اللہ اکبر۔ لیکن آج ایک رکعت سے بھی منہ پھیر کے جانے والا اس انسان کو سوچنا چاہیے قبر کے اندر اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی، اللہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع عطا فرما دی، وہاں نہیں ملے گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ایک مومن کا قرآن کے ساتھ قرات کا تعلق ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کے آیات پہ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی خوبی بیان کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، حقیقت میں یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر رہے تو آپ کہاں ایمان لانے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن مغفل بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ وہو علی ناقتہ او جملہ وہی تصیر بہ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی اونٹنی کے اوپر ہیں، آپ اپنے اونٹ کے اوپر ہیں، صحابی کو شک ہے آپ اونٹنی پر تھے یا اونٹ پر تھے، اور وہ اونٹ چل رہا تھا، اور صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی کہ گھر کے اندر، حجرے کے اندر، مسجد کے اندر اللہ کے پیغمبر قرآن کی تلاوت تو کیا کرتے تھے، لیکن رسول مکرم نے سفر کے لمحات کو بھی ضائع نہیں کیا، وہاں بھی قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئے۔ ایک مومن کی زندگی کا یہی شیوا ہونا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے معطر رہنی چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ پہلا تعلق ایک مومن کا تلاوت اور قرات کا ہو، دوسرا تعلق اس مومن کا قرآن کے ساتھ سماعت کا ہونا چاہیے، قرآن سننے کا تعلق ہونا چاہیے۔ یقین جانیں کائنات کے رب نے ہمارے لیے تو بڑی آسانیاں کرتی ہیں۔ آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے، اس موبائل کے اندر آپ کے ایک چھوٹے سے کلک سے بہترین قاری کی تلاوت آپ کو ملتی ہے، آپ دنیا کے جس قاری کی آواز میں قرآن سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں، اور کائنات کے رب نے کتنی خوبصورت آوازوں والے بندے پیدا کی ہیں جو قرآن کی تلاوت بڑے پرسوز انداز میں کرتے ہیں۔ سنیں تلاوت کو، سننا بھی سنت ہے رسول اللہ کی۔ پیغمبر کائنات اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے قرآن سناؤ۔ کبھی آپ بھی کہا کریں قاری صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، کبھی آپ بھی کہا کریں مولانا صاحب میرا دل چاہتا ہے مجھے قرآن سنائیں، کبھی اپنے بیٹے سے کہیں، اپنی بیٹی سے کہیں بیٹا میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے قرآن سنائیں۔ رسول اللہ اپنے صحابی سے کہتے ہیں
آپ مجھے قرآن سنائیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول انزل علیک القرآن، آپ پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ رسول اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ الفاظ پہ غور کرنا، احب ان اسمعہ من غیری، میرے صحابی میرا دل چاہتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن اپنے سے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی، کہتے میں پڑھتا جا رہا ہوں حتیٰ کہ اس آیت میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا میری نظر اٹھی چہرہ انور کی طرف، وَعَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی چل رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں کف کف کف، رک جاؤ عبداللہ رک جاؤ۔ میں رک گیا، میں نے دیکھا پیغمبر کائنات رو رہے۔ کیوں روئے آپ قرآن کی آیت سن کے روئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب ہر امت کے خلاف اللہ اس امت کے نبی کو اٹھائے گا اور نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، پھر اللہ مجھے بھی اٹھائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ مجھے بھی اٹھائے گا اس امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ اس وقت پھر میں اپنی امت کے خلاف گواہی کیسے دوں گا؟ ظاہر امت نے تو کام کیا کچھ نہیں، اور امت کے حق میں گواہی کیا بنے گی؟ ہم اپنے طرح تصور کر لینا ہم کتنے کو رسول اللہ کے فرما بردار ہیں، کتنی کو اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر ہمارے بارے میں گواہی دینے پہ آ جائیں، یقین جانیں آج ہمارا باپ ہمارے بارے میں گواہی دینے کے بعد وہ گھر میں 2 تھپڑ لگا کے بیٹے سے کہتا ہے پتر تیری پر میں ایک باری جھوٹ بولیا وہ دوبارہ میں نہیں بولنا۔ باپ گواہی دے رہا تو جھوٹ ہی دے رہا ہے، رسول اللہ تو تیرے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ تو سچی گواہی دیں گے۔ اور اگر رسول اللہ نے سچی گواہی ہمارے بارے میں رب کے سامنے پیش کر دی، ہم تو مارے گئے۔ اسی لیے رسول اللہ روئے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھے گواہ کے طور پر پیش کر لیا تو میں امت کے بارے میں کیسے گواہی دوں گا؟ آج امت کو بھی احساس ہونا چاہیے قرآن مجید کے ساتھ سننے کا تعلق اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کی رسول جناب عمر ابن خطاب نے ذمہ داری لگائی تھی۔ صحابہ کا قرآن سننے کا شوق دیکھیں کتنا زیادہ ہے۔ اچھا پہلے وعدہ کرتے ہیں اپنے دل میں، آپ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی کہ تم لوگوں کو نماز تراویح پڑھایا کرو، قیام اللیل کروایا کرو۔ یہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھایا کرتے، حدیث میں موجود ہے۔ پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے پھر یہ دونوں کتنی قرات کرتے تھے؟ فرمایا ایک رکعت کے اندر تقریباً 200 آیات پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت کے اندر۔ اور اگر آپ 200 آیات کا اندازہ کریں تو 1.5 پارہ بنتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب کتنا پڑھتے ہیں؟ 8 رکعت میں 1 پارہ۔ سننے کو تیار نہیں، قسمت والے سنتے ہیں کوئی، ہم وہ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن صحابی بیان کرتے ہیں کہ تمیم داری ابی ابن کعب ایک رکعت کے اندر 200 آیات پڑھا کرتے تھے، تقریباً 1.5 پارہ بنتا ہے ایک رکعت کے اندر۔ پوچھا تم سنتے کیسے تھے؟ صحابی پھر جواب دیتے ہیں ہم اپنی بغلوں کے ساتھ لاٹھیاں ماپ کے لے کے آیا کرتے تھے، جب ایک ٹانگ تھک جاتی بغل کے نیچے لاٹھی لگا کے اس ٹانگ کو تھوڑا اٹھا کے سہارا دے لیتے، پھر دوسری بغل کے نیچے کر کے یوں کھڑے کھڑے آج تجھے فتوے آتے ہیں، آج تیرے پاس باتیں موجود ہیں، علماء کے خلاف باتیں تجھے کرنی آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایٹی لمبی جماعت کتنے لکھی ہے جی؟ ایک فرض قرآن پورا کرنا، یہ سوال صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا۔ اور صحابی پھر جواب دیتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ سحری کا ٹائم بھی نہیں بچے گا،
اتنا لمبا قیام. کب عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز کے بعد قیام شروع کیا, ساری رات ہی گزر گئی قیام میں. انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی, کوئی کام نہیں کرتے تھے, نعوذ باللہ بیکار تو نہیں تھے, اللہ معاف فرمائے وہ فارغ تو نہیں رہتے تھے. کنویں سے پانی نکال نکال کے زمینوں کو پانی پلانا اور 6 میل سے پانی کی مشکیزیں اٹھا کے گھر لے کے آنا. خاتون جنت سیدہ تو نساء اہل الجنہ پیغمبر کائنات کی لخت جگر چکی سے آٹا پیس پیس کے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے, پانی کی مشکیزیں اٹھا اٹھا کے ان کے کلے چھال ہو گئے, لیکن رات کے وقت یہ بھی عبادت میں برابر کی شریک ہیں. صحابہ کرام کی کیفیت تو یہ تھی قرآن سننے کی. ایک مومن کا قرآن سننے کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم میں صحابہ کرام سے قرآن سنا کرتے تھے. آپ صحابہ تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ مسجد کا چکر لگایا کرتے تھے. آپ ایک صحابی کے پاس سے گزرتے, اس کا قرآن سنتے, دوسرے کے پاس سے گزرتے, اس سے قرآن سنتے. عبداللہ ابن مسعود تمہاری قسمت کے کیا کہنے, تمہاری عظمت کے کیا کہنے. رات کا ٹائم ہے, تہجد کا ٹائم ہے, عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. رسول اللہ پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے, کان لگا کے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے, حتیٰ کہ پھر آپ کہنے لگے, لوگو جو بندہ چاہتا ہے نا قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھے جیسے آسمان سے نازل ہوا ہے, اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھے. عبداللہ ابن مسعود اس لہجے میں قرآن پڑھتے تھے جس لہجے میں جناب جبرائیل پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک مومن کا تیسرا تعلق قرآن کے ساتھ قیام کا ہونا چاہیے. نفل و نوافل میں قرآن پڑھنا, نفل و نوافل میں قرآن سننا. رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئة آیہ کتب من القانتین ومن قام بألف آیہ کتب من المقنطرین. جو انسان رات کے ٹائم میں نفل پڑھتے ہوئے 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے, کائنات کا خالق و مالک اس کو غافلین کی صف سے نکال دیتا ہے. اور جانتے ہیں غافل کون ہے؟ غافل کا ٹھکانہ قرآن مجید نے سورہ الاعراف کے اندر جہنم بیان کیا ہے. جہنم میں غافل لوگ جائیں گے. اگر کوئی بندہ روزانہ رات کو 10 آیات کا قیام کر لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو غافلین کی لسٹ سے نکال دیتے, گویا کہ اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور جو انسان تھوڑی ہمت کر لے اور 100 آیات کی تلاوت کر لے, کائنات کا رب اس کو قانتین فرما بردار بندوں کے اندر لکھ دیتا ہے. اور اگر کسی کے اندر زیادہ ہی ہمت اور حوصلہ ہے, وہ 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے, رات کے قیام میں سن لیتا ہے یا خود تلاوت کر لیتا ہے, کائنات کا خالق و مالک اس کو خزانے اکٹھے کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کے رحمتوں کے خزانے اکٹھے کر لیے ہیں. مومن کا تیسرا تعلق قرآن کے ساتھ قیام کا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تو یہاں تک موجود ہے, ایک ایک رکعت کے اندر, ایک ایک رکعت میں بلکہ 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ جایا کرتے تھے. ایک رکعت کے اندر 15 پارے اور 15 پارے دوسری رکعت میں. اللہ اکبر. مومن کا چوتھا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اس کی عملی زندگی میں ہونا چاہیے. قرآن مجید پر عمل کرنا. کیا شاندار لوگ تھے, کیسا ماحول رسول اللہ نے دیا تھا. آپ نے قرآن کو کرنسی کے طور پر پیش کیا, کرنسی کے طور پر, روپے پیسے کے مقابلے میں. عورت آئی رسول اللہ کے پاس, مسجد نبوی ہے, آ کے کہتی ہبت لک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے سے نکاح کر لیں, شادی کر لیں. آپ نے یوں ایک نظر دیکھا, پھر نظر جھکا لی. صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول میری شادی کر دیں. آپ نے پوچھا تیرے پاس حق مہر کو کچھ ہے؟ کہتا کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ولو خاتم من حدید, جاؤ لوہے کا چھلا ہی تلاش کر کے لے آؤ. تلاش کر کے آیا, کہتا وہ بھی موجود نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. آپ نے پوچھا امعک من القرآن, وہ تیرے پاس قرآن ہے کچھ؟
کہتا ہاں سورتن قضا و قضا و قضا و قضا، یہ صورت بھی، یہ صورت بھی، یہ صورت بھی، اتنی صورتیں مجھے آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں زوجتکھا بما معک من القرآن، میرے صحابی تو نے درہم و دینار دینے تھے، تو نے ایک انگوٹھی دینی تھی، تو نے ایک چھلا دینا تھا، اس کو مال و دولت حق مہر کے طور پہ دینا تھا، وہ تیرے پاس موجود نہیں، تیرے پاس قرآن موجود ہے، جا قرآن کی وجہ سے میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کرتا ہوں۔ آج ہمارا یہ معیار ہی ختم ہو گیا ہے، ہمیں قرآن مجید کہاں یاد آتا ہے؟ بس جو جہان کی فحاشی گندگی کرنی وہ کر لیں۔ جب دلہن کو رخصت کرنے لگتے ہیں نا، اس بے پردہ دلہن کو جس نے شاید زندگی میں کبھی نماز بھی چکھی نہیں ہوتی، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کرتے وقت ہمیں شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مرنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ میں کہتا ہوں اس وقت قرآن کی رحمت نہیں آتی، قرآن مجید کی طرف سے اس وقت لعنت برستی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان کے حق میں بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید ان پہ لعنتیں برسا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، قرآن مجید کو فاصلہ ماپنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فاصلہ کیسے ماپنا بھائی؟ آج کل ہم تو بتاتے ہیں بھائی آپ چلو یہاں سے 10 کلومیٹر آگے آپ کی منزل ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے آپ کو اتنا ٹائم لگے گا، صحابہ کرام کہتے تھے آپ قرآن کی فلاں سورت پڑھنا شروع کر دو، جہاں جا کے وہ سورت ختم ہوگی وہاں پہ آپ کا قیام ہے۔ فلاں سورت پڑھنی شروع کرو، جہاں وہ سورت ختم ہوگی آپ کی منزل آئے گی۔ صحابہ کرام وقت کا معیار، وقت کا پیمانہ بھی قرآن مجید سے طے کرتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے سحری کی اذان کے لیے جناب بلال کی ذمہ داری لگائی، بلال تم سحری کی اذان کہا کرو۔ بلال سحری کی اذان کہتے، اور فجر کی اذان کے لیے اللہ کے رسول نے جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی کی ذمہ داری لگا دی۔ صحابی نے پھر تابعی نے شاگرد نے پھر سوال کر لیا ان دونوں اذانوں کے درمیان وقت کتنا تھا؟ بتانے والے بڑے طریقے سے بتا سکتے تھے، لیکن صحابی نے جواب پتہ کیا دیا؟ قریب من 50 آیا، جتنا ٹائم 50 آیات کے تلاوت کرنے میں لگتا ہے اتنا وقت ان دونوں اذانوں کے درمیان میں تھا۔ صحابی نے وقت کا پیمانہ بھی بتایا تو قرآن سے بتایا ہے۔ تعلق ایک مومن کی زندگی کا ایسا ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عزت کا معیار بھی دیا تو قرآن کو ہی دیا ہے۔ قرآن عزت کا معیار ہے۔ عمر بن سالمہ 6 یا 7 سال کا بچہ ہے، پیغمبر کائنات نے قبیلے کا امام بنایا چھوٹے سے معصوم بچے کو۔ آج اس فکر نے مت مار کے رکھ دی ہے، کہتے بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے 6 یا 7 سال کے بچے کو قبیلے کا امام بنا دیا، کیوں؟ اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ عزت کا معیار قرآن ہے۔ آج اگر میرے اور آپ کے معاشرے میں عزت کا معیار قرآن بن جائے، کعبہ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے مدارس میں، ہمارے مساجد میں حفظ کی کلاسز میں داخلہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے تو اصل میں قرآن کو پشت کے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ سوتیلے بچے والا ہم نے سلوک کیا ہوا، نعوذ باللہ، اور پھر کہتے ہیں رب کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ ایک بچے کی تعلیم پہ 5-5 لاکھ اور 5-5 کروڑ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے ہم 5000 خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ نہیں جی اتنے تو پیسے دینے ہی نہیں تھے۔ قاری صاحب کی تنخواہ کی بات کر دو جو قرآن کی تعلیم دینے والے، اینے پیسے مولوی نے کی کرنے نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ بھائی قرآن کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرو، اس کو معیار بناؤ۔ جنگ احد کا موقع ہے، 70 صحابہ میرے مصطفیٰ کے شہید ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے کہا بھی قبریں کھودو۔ تھکے ماندے صحابہ، زخمی جسم ہے، پریشانی ہے، صحابہ کرام پتھریلی زمین پہ قبریں کھودتے ہیں۔
معاملہ مشکل ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ قبریں تھوڑی کھودو، ایک قبر کے اندر 2 صحابہ کو دفن کر دیں گے۔ جب کفن پہنا کے جو بھی میسر تھا قبر میں دفن کرنے لگتے، اللہ کے رسول پوچھتے ایہما اقرأ القرآن، ان میں قرآن زیادہ کس کو یاد تھا؟ صحابہ اشارہ کیا کرتے، اللہ کے رسول ان دونوں میں سے یہ زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا۔ کمال کی بات ہے آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہوتا ہے۔ یہاں پہ 2 بندوں کی نماز جنازہ آ جائے، آپ پوچھیں ان دونوں سے، ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہ پتا تھا، کیوں؟ معیار عزت کا، معیار بلندی کا، معیار تقدیم کا، معیار شہرت کا، معیار قربت کا صحابہ کے نزدیک قرآن تھا، اسی لیے صحابہ کو پتا تھا قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ صحابہ اشارہ کیا کرتے، اللہ کے رسول اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اللہ کے رسول قبر میں اس کو پہلے اتارا کرتے تھے، اس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ کیوں بھلا پہلے کیوں اتار رہے تھے؟ میری اپنی ایک توجیہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر اگر کوئی عذاب کا، مشکل کا، کٹھن مرحلے کا کوئی مسئلہ ہو بھی تو جو پہلے قرآن والا کیا ہے اللہ اس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔